بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور آج ناظرین ہم اس ویڈیو کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ میں منیر گجر آپ کا بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس نیک کام میں اگر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ تو پہلے تو 3 تیار تھے، اب 6-7 اور تیار ہو گئے ہیں کہ یار ہمیں بھی اس نیک کام میں آپ شامل کریں، ہم بھی حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اماؤنٹ تو جو ہے وہ ہم پاکستان کے شہر فیصل آباد سے آپ کو دے سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کو اس مشکل حالات میں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن شرائط میری 3 تھی، آسان سی شرائط تھی۔ پاکستان ہمارا عشق ہے، ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز سے عشق کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ پاکستان کے اوپر لگائیں گے، پاکستان کو غربت سے نکالیں گے، اور صرف اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ میں 5-6 سال سے چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں۔ کتنا کراشن آپ 24 کروڑ لوگوں کو دے سکیں کہ ہمیں پاکستان کو اس مشکل سے نکال کے غریب نوجوانوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، وہ پیسہ کمائیں گے تو میرا پاکستان سنبھل سکے گا۔ کہ یہ پاکستان کا یہ جو پیسہ پاکستان کے اوپر ہم نے لگانا، یہ ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں گے، ہم کسی کو دیں گے نہیں، اور یہ صرف غریب نوجوانوں کے روزگار دینے کے لیے خرچ ہوگا۔ پھر ہمیں سیکیورٹی دی جائے، ہمیں اس بات کا جو ہے وہ لکھ کے دیا جائے کہ ہمارے پروجیکٹ کے اوپر روکا نہیں جائے گا، ہم سے رشوت نہیں مانگی جائے گی، ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا، ہمیں مارا نہیں جائے گا، ہماری پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ ناظرین ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری احمد منیر گجر صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کے۔ سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کو میری طرف سے ہدیہ عقیدت اور میں آپ کی جذبہ حب الوطنی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اس قدر وطن کی محبت ہے کہ پاکستان کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں آپ کی اس حب الوطنی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اور جو بات یا جو دعویٰ آپ نے ویڈیو میں پیش کیا کہ آپ 3 ماہ کے اندر پاکستان کا قرضہ بھی اتار دیں گے اور پاکستان میں موجود جتنی بھی بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے، یہ دعویٰ سن کر دل کو خوشی بھی ہوئی اور بڑا سکون بھی ملا۔ لیکن ایک مؤدبانہ التماس اور گزارش یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے دعوے کا کوئی طریقہ کار پیش نہیں کیا کہ آپ اگر پاکستان کے قرضوں کو ختم کریں گے اور پاکستان کی قوم کا چھٹکارا ان قرضوں سے دلوائیں گے، تو آپ نے اس طریقہ کار کا ذکر نہیں کیا، اور پاکستان میں موجود بے روزگاری کو ختم کرنے کا بھی طریقہ کار کیا ہوگا آپ کی طرف سے، وہ بھی آپ نے پیش نہیں کیا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی دوسری بات سے بھی متفق ہوں جو آپ نے عرض کی کہ ایک ادارہ یا ایک آرگنائزیشن 24 کروڑ عوام کو راشن نہیں پہنچا سکتی، نہ ان کو کھانا پہنچا سکتی ہے۔ ہر ایک گھر میں ان سب کو راشن اور کھانا پہنچانا ناممکن ہے اور نہ ہی یہ مستقل حل ہے۔ آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس طرح ہم بھیکاری تو بن سکتے ہیں لیکن خود مختار نہیں بن سکتے، ہمیں مستقل حل کی طرف جانا ہوگا کہ ہم اپنی قوم کو اور اس قوم کے نوجوانوں کو کس طرح مستقل روزگار کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، چودھری صاحب، پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں پر آنے والا ہر شخص باحفاظت یہاں آ بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، اور پھر یہاں سے جانا چاہے تو وہ یہاں سے جا بھی سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لیے پھرتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ بس پرعزم ہو کر پاکستان تشریف لائیں اور اپنے کام کا آغاز کریں۔ جب آپ کا ایجنڈا ہی غیر سیاسی ہے، کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق نہیں، نہ کسی پارٹی سے آپ کی رغبت ہے، تو جب آپ کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رجحان نہیں، نہ آپ کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ،
تو آپ پاکستان تشریف لائیں، انشاءاللہ پوری قوم آپ کا استقبال کرے گی، پوری قوم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور ہم مرکز بلال کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ پاکستان تشریف لائیں، آپ بالخصوص ہمارے ادارے مرکز بلال میں تشریف لائیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کام کر کے ہم قوم کو مستقل روزگار پہنچا سکتے ہیں، اور پاکستان کو ان قرضوں کے بحران سے مستقل طریقے سے کس طرح نکال سکتے ہیں، اور اس قوم کو کس طرح خود مختار اور صلاحیت مند بنا سکتے ہیں۔ آئیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ گزشتہ 400 سالوں سے مختلف قومیں جو عروج پر گئی اور جو زوال پذیر ہوئی، کیا وجوہات تھی کہ کچھ قوموں نے ترقیوں، آسمان سے بلند ترقیوں کو چھو لیا، اور کچھ قوم ایسی تھی جو آسمان کی بلندیوں سے پست ہو گئی اور زمین بوس ہو گئیں۔ آئیں ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہی وقت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی پراسپیرٹی کے لیے۔ یہی وقت ہے کہ نوجوان کچھ کر جائیں اور ان کو موقع فراہم کیا جائے کہ پاکستان کے اندر ان کو ایک مستقل روزگار کا ذریعہ دیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو صحت دی جائے۔ آئیں یہی وقت ہے کہ ہم من حیث القوم اور من حیث الامہ امت کی ترقی کے لیے کچھ ایسے اقدام کر جائیں جو آنے والے فیوچر کے لیے راستے کھول دے اور ان کے مستقبل کو روشن کر دے۔ نہیں تو آج فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے کہ بچوں کی لاشیں اس وقت کوڑے کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ہیں، اور جنگلی جانور اور جنگلی کتے آ کر ان لاشوں کو اٹھا کر جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، اردن ہے، لیبیا ہے، کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ آئیں ہم مل کر پاکستان کے لیے جدوجہد کریں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنی قوم کے لیے کچھ ایسے سود مند اقدام لیں جو ان کو مواقع فراہم کرے کہ وہ اپنا مستقبل سیکیور اور روشن بنا سکیں۔ آئیں ہم تعلیم کی طرف آئیں ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، تاکہ ایک دن پاکستان ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے۔ بہت بہت شکریہ۔